عمرہ یا حج کی قبول ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے بعد تمہارے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، تمہاری سیرت صورت عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو سمجھو کہ قبول ہے۔ امام کی قرات کرنے سے پہلے مل جائے ہاں انشاءاللہ تب بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب ملتا ہے۔ حرم میں صبح پہلی اذان کے بعد، بالکل پہلی اذان کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ شیعہ کا جانور ذبح کیا ہوا نہ کھائیں تو بہتر ہے، چونکہ ہو سکتا ہے وہ سب بھی شیعہ ہو، کافر ہو۔ بہرحال حنفی مسلک یہی ہے کہ آخری جو رکعتیں ہیں مثلا 4 عشاء کی، پہلے میں فاتحہ اور سورت امام پڑھے گا، آخر میں فاتحہ پڑھے گا۔ بہرحال میرے بیٹے کی منگنی ہوئی تھی بچپن میں، اب وہ بڑا ہو گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، وہ کسی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر والے ناراض ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں گزارنی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات ڈالتے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ایک عالم ہیں، لیکن ہر عالم کے سمجھانے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ سختی سے سمجھاتے ہیں، کوئی نرمی سے سمجھاتے ہیں، مقصد دونوں کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے ایک ہندو نے حدیث دکھلائی ہے، پتہ نہیں کیا دکھلائی ہے، کہ اللہ کے نبی نے گائے کے بارے میں کیا منع کیا۔ ہاں گائے کا گوشت جو ہے اس میں بیماری ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ حلال نہیں ہے۔ سونا چاندی گھر میں ہے، جب سال گزرے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ان کے وزن کا یہی عالم ہے کہ 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت۔ اب 52.5 تولے چاندی اگر 2 تولے سے بھی قیمت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہمارا ایک رشتہ دار ہے، بہت غریب ہے، مستحق زکوٰۃ بھی ہے، لیکن وہ چرس پیتا ہے، یہ اس کا گناہ ہے، اس کو زکوٰۃ دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے بعد اس کو ہدایت کریں اس چیز سے بچانے کے لیے۔ میقات سے واپسی پر احرام باندھا، لیکن ایک شخص نے شلوار کے اوپر احرام باندھا، اگر وہ سارے عمرے میں شلوار پہنے رہا تو دم پڑ گئی۔ ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ باغات جو ہیں وہ سردیوں میں فروخت ہوتے ہیں، حالانکہ ان پر اس وقت پھل نہیں آیا ہوتا۔ حکم یہی ہے شریعت کا کہ جب تک پھل آ کے ظاہر نہ ہو آپ نہ بیچیں نہ خریدیں، لیکن بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ وہی باغ والی زمین ان کو مستاجی کے حساب سے دے دیتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن یاد کر رہے، اللہ نصیب کرے، اگر بیوی راضی ہو تو ہم عمرے اقامے کا کام کے لیے آ سکتے ہیں، ہاں آ سکتے ہیں۔ 1 رکعت وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن حنفی مسلک میں 3 رکعت ہیں۔ بہرحال چائے جو ہے اس میں نشہ ہم نے تو نہیں سنا آج تک، باقی نشہ ہو تو نہ پئیں۔ حجامہ کرانا سنت رسول اللہ ہے۔ امام کے بعد تکبیر و مکبر ہے، احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نمازیں برباد نہ ہوں۔ بہرحال کپڑے کے اوپر اگر انسان اپنے زیر ناف خارش کرتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سر کے بال کٹوانے سے پہلے ایک ساتھی کے بال کاٹے، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ زندہ والدین کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود پر اگر بھیڑ ہو تو بوسے کا طریقہ کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں، وہی ثواب ہے۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں جاتا۔ میری لڑکی مبشرہ بیمار ہے، بول نہیں سکتی، تو بہرحال اس کے لیے جو آیت ہے اللہ کے قرآن میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ کے دم کر کے پلاؤ۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے اللہ کے نام یا قوی یا متین یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بہرحال بغلوں کے اور زیر ناف بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ نہ گزریں، اس سے پہلے آدمی صفائی کرے۔ اگر عورت حیض سے فارغ ہوئی اور جنابت بھی تھی تو دونوں ایک ہی غسل میں ہیں، دونوں غسل ہو جائیں گے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ اعمال صالح ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر اعمال شیطانی ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ بالکل نہ دہرائیں، بلکہ اپنے دل کے اندر اس کا غور کریں۔
امام کی پیروی یہ ہے کہ جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، جب وہ پڑھے تو چپ رہو۔ بہرحال جو لوگ اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو بدعتی کا احترام کرے وہ دین کا گرانے والا ہے۔ شیعہ سے نکاح نہ کریں۔ شیطانی خیالات آتے ہیں نماز میں، کوئی بات اللہ نے معاف کیا ہے۔ اگر فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہ پڑھے تو سجدہ صاحب ہوگا، ورنہ دوبارہ نماز پڑھے۔ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت طواف کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کا درجات بلند کرے۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گئے ہیں، بہرحال آپ کو ان کی یاد آتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون زیادہ پڑھا کریں تاکہ دل سے غم نکل جائے۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ قرضہ بہت زیادہ ہو جائے تو استغفار زیادہ پڑھیں۔ دم وصول کرنے کے لیے بینک راجھی میں بھی دے سکتے ہیں، حرم کے باہر یہ بن داؤد کے اوپر بھی ایک دفتر ہے، اس میں بھی دے سکتے ہیں، ورنہ ہمارے ہاں جو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی بات کریں، شاید انتظام کر دیں۔ بیان شروع کرنے سے پہلے جو ہے رب اشرح لی پڑھا کریں۔ میں تہجد گزار بننا چاہتا ہوں لیکن نیند غالب آ جاتی، عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے ہاں قبولیت ہے تو آپ طالب علم ہیں، دین پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران سورتوں کو ترتیب سے پڑھیں، افضل یہی ہے۔ مردہ شخص کو بھی اگر قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہنوئی سے پردے کرنے کا رواج نہیں، لیکن شریعت میں پردہ ہے۔ میری عمر 22 سال ہے، مجھے غلط خیالات بھی آتے ہیں۔ والدین کو شادی کے لیے کہتا ہوں، وہ نہیں مانتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کریں۔ بال چھڑ کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میاں بیوی کی چھوٹی سی تکرار پہ لڑکی کو گھر بٹھا لیا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تکرار ہوتی ہے گھر میں۔ امام نے اگر ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں پڑھی، نماز ہو جاتی ہے، بہرحال وہ سنت مؤکدہ پڑھنی چاہیے۔ اگر عدالت نے طلاق دی اور شوہر کو نہیں بلایا پھر تو نہیں ہوگا وہ طلاق۔ انشورنس کرانا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک میں سعودی سفارت خانے سے رجوع کریں۔ جو بھی مشرک ہو اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ نبی پاک پہ جادو کا اثر ہوا تھا، یہ تو بخاری شریف کی حدیث میں ہے۔ عمرے کے بعد احرام دھونا کوئی ضروری نہیں۔ فرض نماز کی 3ری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اگر سورت پڑھے تو حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے۔ میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں لیکن بلی کھاتی، حفاظت کریں۔ تم بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کافروں کا کیا مٹی مقابلہ کرو۔ امام صاحب جب اچھی طرح سلام پھیر لیں، بہتر یہی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر لیں تو آپ پھر سلام پھیریں، کیونکہ بعد ہمارے بھائی جو ہیں وہ جلدی سے امام سے بھی پہلے سلام پھیر لیتے ہیں۔ کتا حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ لوگوں کی اکثریت تکبیر اولیٰ کا خیال نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ قربانی والے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاد کے لیے والدین کی اجازت لینا بالکل ضروری ہے۔ مسجد الحرام میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں۔ میرا بیٹا کمزور ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ برزخ میں اللہ چاہے تو ملاقات ارواح کی ہو سکتی ہے۔ لڑکی یا لڑکا بغیر اجازت کے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔